जुगनू का देश प्रोग्राम के नए एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं जुगनू मोहसिन। मेरा देश जिसको कितनी सदियों ने, कई मज़ाहिब ने, कई सकाफ़तों ने और कई लोगों ने माला माल किया, मेरा देश जिसके बेशुमार रंग हैं। आज हम आपको मेरे देश का एक पहलू दिखाएंगे जो कि लाहौर के कदीम मोची दरवाज़े से वाबस्ता है। हम मौजूद हैं मोची दरवाज़े की मशहूर नाश्ते की दुकान सूफ़ी लाल दिल के यहाँ। ये दुकान 1790 में शुरू हुई और आज सूफ़ी साहब की मेरा ख्याल है चौथी या पाँचवीं पुश्त है और सूफ़ी साहब आज भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनके पड़पोते हैं सूफ़ी कलीम साहब। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूफ़ी साहब, कैसे मिजाज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पूरा इस्म शरीफ? सूफ़ी मोहम्मद कलीम। और आप बचपन से ये दुकान लगाए हुए हैं? बचपन से लगाए हुए। और उससे पहले आपके वालिद साहब, मेरे दादा, उससे पहले दादा, मेरे परदादा, माशाल्लाह। अच्छा सूफ़ी साहब, दसो मैनू कि आज नाश्ते में की पेश करोगे? नाश्ते चिकन टिक्की, कीमे वाली टिक्की, हलवा पूरी, मीठा पूरा। चलो जी, सारा कुछ लिया दियो। लो जी। जिथे सत्यानाश उथे सवा सत्यानाश। दिखाओ जी। फिर नाश्ते वास्ते बिस्मिल्लाह करने हैं। ए जे हाजी साहब दी मशहूर भुजिया, आलू और चने दी मशहूर भुजिया हैगी है और रोज़ यही खाते ने जी, रोज़ खाते हैं। हाजी साहब दसना सही जरा जी जी। कि इस भुजिया नू और इस सारे खाबिया नू पकाने च कितनी देर लगती है तुहानू? कम से कम 2 घंटे लग जाते। 2-3 घंटे। लग जाते। सुबह कितने बजे शुरू करते हो? सुबह अज़ाना तो पहले। अजाना तो पहले शुरू करते हैं। इसका मतलब है क्योंकि 3 बजे शुरू करते हो? 3 बजे। 3 बजे शुरू करते हैं पकवानी। आपे पका दे जे? नहीं जी, कारीगर पका देने। लेकिन जो सारा कुछ मसाले वगैरह जो सारा कुछ बनाना होता है, जिन्होंने रेसिपी कहीदा जी जी जी, वो तो तुहाडी आदि होनी है। जी हाँ, बिल्कुल जी, अपनी है। हाँ जी हाँ। बिस्मिल्लाह। इहदे नाल अचार देंदे जे? हाँ जी, अच्छा दियो ना हाजी साहब। मैं वो पहले किया सी जिथे सत्यानाश उथे सवा सत्यानाश। अचार भी दियो खां। वाह जी वाह। ए देखो जी, भुजिया नाल अचार ते नाल सलाद। बिस्मिल्लाह। क्या मसालों का इम्तजाज है, यानी कि ना ज़्यादा मिर्च है ना ज़्यादा नमक है और आपको फ़ौरन महसूस होता है कि ये हल्की आंच पे पका हुआ खाना है और आलू बिल्कुल गले हुए हैं और हलीम की तरह चने और आलू इकट्ठे बने हुए हैं। मोची दरवाज़े के अंदर गलियों में अकबरी दरवाज़ा दूसरी तरफ से लगता है, मोची दरवाज़ा इस तरफ से लगता है। मैं खड़ी हूँ मुबारक हवेली के पुराने दरों के सामने। ये हवेलियाँ क़ज़लबाश ख़ानदानों की हैं और क़ज़लबाश का मतलब क़ज़लबाश यानी कि लाल टोपी वाले। और ये लोग ईरान से बहुत पहले मुग़लों के साथ, फिर नादिर शाह के साथ, फिर बाकी जो लोग हिंदुस्तान में आते रहे उनके साथ ये लहर दर लहर कई 100 सालों पे मुहीत इनकी तारीख़ है। ये आके हिंदुस्तान की सरज़मीन में लाहौर के शहर में आबाद होते रहे। क़ज़लबाश जब इन हवेलियों में मुक़ीम हुए तो उन्होंने साथ ही अपने घरों के इमाम बारगाहें भी यहाँ शुरू कर दी। और इमाम बारगाहें इसलिए क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़रिया से उनका ताल्लुक़ था। और आपको मालूम है कि शिया हज़रात जहाँ भी हों दुनिया में, वो हर जगह हमेशा मुहर्रम में, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, उसके पहले 10 दिन में की अज़ीम क़ुरबानी को याद करते हैं। हमारे प्यारे नबी के नवासे जो 1400 साल पहले अपने असूलों के लिए एक आमिर जाबिर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने करबला में अपना नजराना भी दिया शहीद होके और अपने तमाम ख़ानदान का भी। आइए आपको मुबारक हवेली की इमाम बारगाह दिखाते हैं। ये मुबारक हवेली के अंदरून में इमाम बारगाह है और ये लोग
صدی در صدی پشت در پشت مغلوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو بھی یہاں کانکرز آئے جیسے کہ نادر شاہ، اور میں سمجھتی ہوں اس سے بہت پہلے بھی جب سینٹرل ایشیا اور ایران سے مائیگریشنز ہوتی تھیں ہندوستان، تو ہر فقہ کے لوگ یہاں آ کے بستے تھے، اور جو یہاں پہلے مقام پذیر تھے جن میں ہندو لوگ تھے، جین تھے، بدھ تھے، اور ہر قسم کے یہاں پر مذاہب تھے اس خطۂ زمیں پر، اور وہ ساتھ ساتھ امن اور شانتی میں رہا کرتے تھے۔ یہ ہے حویلی سید واجد علی شاہ، جو کہ موچی دروازے کی ایک بڑی مشہور حویلی ہے۔ اس حویلی کو آباد کیا تھا دلی کے غدر کے بعد، یعنی 1857 میں جب پہلی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، جسے انگریز تاریخ دان انڈین میوٹنی کہتے ہیں۔ ان میں سے 2 بھائی تھے جن کا نام تھا عباس علی شاہ اور دلاور علی شاہ، اور وہ 1860 میں لاہور آئے، تو انہوں نے یہ جگہ لے کر اور یہ حویلی بنائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روایتی کورٹ یارڈ جو کہ ہر انٹیریئر یعنی کہ اندرون میں پرانے شہروں میں ہوا کرتا ہے، اور وہی تالاب، اس کے علاوہ جو یہ برآمدے ہیں اور وہ جو امام بارگاہ کے ستون ہیں بڑے بڑے، وہ ٹپکل مڈ 19th سینچری آرکیٹیکچر ہے، جس کو برٹش راج نے، جو کہ پھر اس وقت ہندوستان پہ جو قابض ہو چکا تھا، اس نے بہت زیادہ اس پہ اثر انداز ہوا۔ تو دس از اے سارٹ آف، جسے کہتے ہیں کہ ایک ہائیبرڈ آرکیٹیکچر کی مثال ہے یہ حویلی۔ دونوں بھائیوں عباس علی شاہ اور دلاور علی شاہ میں سے صرف عباس علی شاہ کی اولاد ہوئی، دلاور علی شاہ کی اولاد نہ ہوئی۔ ایک ہی نارینہ اولاد تھی، اور وہ تھے سید واجد علی شاہ۔ انہوں نے ایونچولی یہ حویلی بسائی اپنی بیوی مشتاق سیدہ کے ساتھ۔ واجد علی شاہ کو پڑھائی لکھائی اور علوم کا بہت شوق تھا۔ ہم آپ کو ابھی شاہ جی کے کمرے میں لے کر چلیں گے، جو تقریباً اسی طرح ہے جب کہ ان کی وفات ہوئی 1996 میں، تقریباً 100 سال کی عمر میں۔ آپ کو ہم اب شاہ جی کے کمرے کی طرف لیے جاتے ہیں، اور if you could walk these steps with me, you'd see how steep they are and how uncomfortable they must have been, especially for an old man. But then he was devoted to literature and devoted to learning. یہ ہے جی شاہ جی کا کمرہ، جہاں وہ بیٹھ کے کام کیا کرتے تھے۔ یہاں شاہ جی بیٹھا کرتے تھے۔ This was his desk. یہاں پر کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی ایک پرانی کتاب پڑھی ہے۔ یہاں ان کی پرانی تصاویر، ان کے بڑوں کی اور ججز کی، جن کو میرا خیال ہے وہ ایڈمائر کرتے ہوں گے، اور یہاں بیٹھ کے وہ اپنا کام کیا کرتے تھے، بیکاز ہی واز این ایڈوکیٹ آف دا لاہور کورٹ آف دا ٹائم۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر سید واجد علی شاہ اور ان کی بیگم مشتاق فاطمہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے ایک قصیدہ جو سید واجد علی شاہ کے ایک دوست نے ان کی شان میں لکھا۔ صداقت کے پھول بخدمت گرامی قدر رفیق شفیق سید واجد علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ لاہور۔ اور اس کے جو اس کا آخری شعر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ بہت خوبصورت ایلومینیشن ہوئی ہے چاروں طرف، اور آخری شعر ہے: پاک تینت پاک بطن پاک خصلت پاک دل، ہے گماں امداد کو واجد بھی ہے کوئی ولی۔ امداد شاعر اور واجد ان کے دوست، یہ تھیں پرانی دوستیاں اور پرانی رواداریاں۔ اور یہ ہے وہ کمرہ جہاں پر شاہ جی سید واجد علی شاہ اپنے خاص مہمانوں کو انٹرٹین کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کی طرف آپ دیکھیں، اس کے روشن دانوں کو دیکھیں، اس کی آرچز کو دیکھیں، اس بالکنی کو دیکھیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو وہ پیور مغل حویلی کا ڈیزائن ہے، جس میں صرف یوں کر کے آنچ ہوتی تھی، صرف یہ وہ نہیں ہے، یہ گولائی میں آ چکی ہے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حویلی ایکچولی کوئی 150 سال پرانی ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، واجد علی شاہ صاحب کے خاندان نے ہمارے لیے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ یہی تو اندرون شہر کی مزے ہیں، کھابے ہی کھابے۔ یہ دیکھیے ایک طرف چنے ہیں، حالانکہ گھی میں لہرا رہے ہیں، لیکن
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے لذیذ ہیں، اور ان کے اندر گرم مسالے کی خوشبو ہے، واہ جی واہ۔ دوسری طرف نہاری، جو کہ یہاں قریب ہے، سب یہ کھانے یہیں بنتے ہیں، اور یہ نہاری بھی، یہ چنے بھی موچی دروازے کی خاصیت ہیں۔ نہاری کو نہاری کیوں کہتے ہیں؟ مطلب کہ آپ نہار کلیجے سے کھائیں، یعنی کہ نہار پیٹ کچھ اور نہ کھایا ہو، صبح کا یہ ناشتہ ہے جسے ہم نہاری کہتے ہیں۔ تھوڑی سی ہری مرچ اور ادرک نہاری پہ ڈال دی، تھوڑا سا نیبو چنے پہ نچوڑ لیا، اور گرما گرم کلچے جن کے اوپر تل لگے ہیں، سیسمی یعنی کہ جسے کہتے ہیں، گرم گرم ان کو آپ کھائیں اس پکوان کے ساتھ، تو لذت میں میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی مقابلہ نہیں۔ واہ جی واہ، نہایت لذیذ۔ یہ قدیم موچی دروازے کی ابتدا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑ کے درخت ہیں جن کو پنجابی میں بوڑ کہا جاتا ہے، انگریزی میں they are the banyan trees, and they say in English that nothing grows beneath the banyan tree, but that's not correct, because under these banyan trees is a hustling bustling culture، ایک جیتا جاگتا ماحول پرانے لاہور سے صدیوں پہلے سے لے کر آج تک بستی آبادی اور بستہ لاہور۔ اور اب ہم موچی دروازے سے باہر نکل آئے ہیں، ان بڑوں کے سائے سے نکل آئے ہیں، اور یہاں آ گئے ہیں جو کہ ایک اب موچی دروازے کا میدان کہلاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ ایک باغ تھا، سرسبز باغ جس میں درخت ہوا کرتے تھے۔ آج یہ میدان ہے، اور اس کی ایک پہلے اور بھی خصوصیت ہوا کرتی تھی جو اب نہیں رہی، اور وہ یہ کہ یہاں پر سارے سیاسی جو اجتماع ہوا کرتے تھے وہ یہاں ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر وہ جو تھڑا ہے وہاں پر جا کے لیڈران کھڑے ہوتے تھے، اور یہ سارا میدان بھرا ہوتا تھا ان لوگوں سے جو اس وقت کی حکومت کے خلاف یا ریاست کے ہتھ کنڈوں کے خلاف یا آمریت کے خلاف یہاں پر سراپا احتجاج ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر پہلی دفعہ وہ نعرہ لگا، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ موچی دروازے کے باغ میں ہوں میں۔ اب موچی دروازے سے آپ کو خیر آباد کہتے ہیں، اور پھر آئیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور علاقوں سے اور ثقافتوں سے اور کھانوں سے آپ کو آشنا کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے تاریخ، تمدن، تہذیب شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔